جو ہے وہ اپنے سٹیجز سے بات کرے. قوم پرستوں نے اس 70 سال میں یا 40 سال میں کیا کیا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ قوم پرستوں نے یہ اس تحریک کی ابھیاری کی ہے، لیکن چھوڑ دیں اس بات کو. قوم پرستوں نے کیا کیا؟ یہ شعور قوم پرستوں نے دیا ہے. یہ نعرہ کس نے دیا؟ کس کی ایجاد ہے کہ وسائل ہمارے قبضہ تمہارا؟ یہ نعرے جو آج اپنے حقوق کے لیے لگ رہے ہیں، یہ کس نے دیے ہیں؟ یہ کون لگاتا تھا؟ اور ان داروں کے لیے جیلوں میں کون جاتا رہا ہے؟ کس نے صحبتیں برداشت کی؟ ہمارے کون کھاتا رہا ہے؟ اور ایک اور بات کہ قوم پرستوں کا یہ اعزاز ہے، قوم پرستوں کا یہ اعزاز ہے کہ جب بھی تاریخ میں ان کے اوپر جبر ہوا ہے، ان کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے، تو وہ ریاست کو اپنے سامنے سر لگوں کر کے غیر مشروط طور پر جو ہے وہ جیلوں اور تھانوں سے باہر آتے رہے. میری قیادت یہاں موجود ہے، 20 بار جیل گئے ہوں گے. کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک بات کوئی بتا دے کہ انہوں نے ضمانت کروا کر باہر آئے ہوں، ریاست کو اپنے سامنے سر لگوں کروا کر باہر آئے. اور یہ احساس ہماری قیادت کو حاصل ہے کہ یہ ہم جیسے جو ان کے کارکنان ہیں، یہ ہمیں بھی احساس حاصل ہے کہ ہم نے آج تک اس کے اوپر کبھی سودے بازی نہیں کی. ہم بھی درجنوں بار گئے ہوں گے اور اسی اصول کے اپنے قائد کے سچے قدم پر چلتے ہوئے باہر آئے. ہم نے ریاست کو اپنے پاؤں کے نیچے جو ہے ماتھا رگڑایا ہے. اور آج کی مزاحمت کاری ہے، عظیم مزاحمت کا، مزاحمت کار بھی نہیں کہتے، مذمت کا لفظ بھی سیدھا نہیں بول سکتے. اور کرتے کیا ہے کہ جیلوں میں جاتے ہیں، دوسرے دن لکھ کے آ جاتے ہیں، لکھ کے دے کے آ جاتے ہیں، ضمانتیں کرا کے آ جاتے ہیں. اور پھر یہی سیاسی بات ہے نا میرے دوستو کہ سیاست نہیں ہے تو پھر ایسے ہوگا. سیاسی بات یہ ہے کہ آپ نے پاؤں باری رکھنا ہوتا ہے. اگر باری رکھا ہوتا، یہ کمزوریاں نہ دی ہوتی، تو آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بار بار یہ نہ کہنا پڑتا کہ ہمارے لوگوں کو رہا کرو، ہمارے لوگوں کے اوپر پرچے ختم کرو، یہ پرچے واپس لو. جو بلیک میلنگ آج تک چل رہی ہے، یہ سیاست کا وہ دماغ نہ ہونے کی وجہ سے، یہ وہ سوچ نہ ہونے کی وجہ سے. اور کہا کیا جا رہا ہے، ان بڑی بہت سے کیا کہا جا رہا ہے، پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا. اور بھائی میرے، آپ 13 مئی کے بعد بھی کہتے ہو کہ بل نہ جمع کرواؤ. کچھ نہیں حاصل ہوا، آپ خود کہتے ہو یار. آپ یہ کہتے ہو نا کہ بل نہ جمع کرواؤ، دھوکہ ہو گیا ہے. آپ یہ کہتے ہو نا کہ ہم 1% بھی مطمئن نہیں ہیں. آپ خود یہ کہتے ہیں، یار میں بڑی نرم لہجے میں بات کروں گا، شاید طلب جو ہے برا مناتے ہیں. آپ خود کہتے ہو کہ ہم 1% اس سے مطمئن ہیں. ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے دھوکہ کیا. بھائی یہی بات قوم پرست کہتے ہیں تو برا کس لیے مناتے ہو؟ یہی بات ہم کہہ رہے ہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس تحریک میں جو اس کے حاصلات تھے وہ نہیں ہیں ہماری سوچ کے مطابق. وہ عوام نے جس جذبے سے، جس قربانی سے اس میں حصہ لیا، وہ حاصل نہیں ہوئے. لوگ اس ریاست جموں کشمیر کے عوام نے بڑی جرات کا مظاہرہ کیا، جرات کا مظاہرہ کیا، بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے، لیکن لوگوں کو وہ کچھ نہیں ملا. یہ ہم کہہ رہے ہیں. ہم اس کو جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ لوگوں کی جو خواہشات تھی، اس خواہشات کے مطابق وہ سمت درست نہیں رہی. یہ عرض کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے. پھر یہ کہ ہم جو کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ریاست یہ جو پاکستانی مخلوق جموں کشمیر کی گورنمنٹ ہے، اس کے اختیارات بحال کیے جائیں. اس کو اثر روح کے مطابق ہم تو کہتے ہیں وہ ہماری جو ہے وہ مشتاق صاحب نے اس کی بات کرتی، چونکہ بات لمبی ہو جائے گی، وہ بات کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں اختیارات کی بحالی کی بات کرتے ہیں. وہ سیاسی سوچ بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے، اور جس اختیارات کی بحالی یا جس سسٹم کو کانفیڈنس دلانا تھا آپ نے، وہ آپ نے اس کو آخری وقت میں مذاکرات سے باہر کر کے ان کے اوپر جو کاغذ ہیں جنہوں نے ان کے گلے گھونٹے ہوئے ہیں، آپ نے ان سے مذاکرات کر کے ان بیچاروں کی تو اور ستیہ ناش کر دی. جس کو کانفیڈنس دلانا تھا آپ نے، یہ سیاسی سمجھ کی بات.
جن آپ نے ان کو جو ہے irrelevant کر کے آپ نے اس کی جو ہے اختراع کی بحالی کی میں کردار ادا کیا یا کمزور کر دیا؟ جس بات نے 2 قدم آگے بڑھنا تھا آپ نے 20 قدم پیچھے دھکیل دیا اس کو. یہ عرض کر رہے ہیں، یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ یہ سیاسی بات ہے. اس کے پیچھے تحریکوں کے پیچھے نظریہ ہوتا ہے کہ ہم نے مرحلہ وار آگے کیسے بڑھنا ہے، کہاں تک جانا ہے. جناب آپ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، جو خوشی بھی بناتے ہیں ایک طرف کہ جی ریاست میں 40-70 سال میں جو کچھ نہیں حاصل ہوا، دوسری طرف کہتے ہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، 1% میں مطمئن. اور خدا کے بندوں کو یہ ایک بات کرو، یا آپ نے حاصل کر لیا ہے یا نہیں کیا. ہم تو کہتے ہیں کچھ نہیں حاصل ہوا، تو 77 سال میں ہمیں کہاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ 77 سال والا تو میں یہ گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ وہ ساری باتوں سے متفق ہوتے ہوئے کہ ہم نے یہ شعور انقلاب جو ہے، مشتاق صاحب نے جو بڑی تفصیلی بات کی کہ ہم کس نظام کی بات کرتے ہیں. ہم نے یہ جو ہمارا انقلاب ہے، ہم جو شعور دینے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اس شعور کے لیے اس جو جینون شعور اور جینون تبدیلی، جینون انقلاب آئے گا، اس کے لیے آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو سن رہے ہیں اس کے اوپر غور کریں اور اس کے لیے ہمارے دست و بازو بنیں، تاکہ یہ جو مجموعی غلامی ہے، مجموعی طور پر استحصال ہے، یہ جو جبر ہے، یہ اس کا خاتمہ ہو. اور یہ جبر کسی بھی صورت میں ہو، جیسے آج 27 اکتوبر ہندوستان کی طرف سے جبر، لوگ کہتے ہیں نا کہ وہاں ہندوستان میں وہ جو ہے وہ جبر ہے، لوگ جو ہے اتنی آزادی سے نہیں وہ کر سکتے. ہندوستان کے خلاف لوگوں نے گن اٹھائی ہے، یقیناً ہوگا جبر. اور یہاں تو صرف ابھی آٹے اور بجلی کا نعرہ لگا ہے اور جو ہے وہ لوگوں کو بے روزگار کرنے کی باتیں کی. تو اس بات کو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ قبضہ ایک ہی طرح کا ہے، غلامی ایک ہی طرح کی ہے، اور اس سے باہر جو ہے وہ ہمیں ان ساری چیزوں کو ایڈریس کر کے نکلنا ہے. میں اسی پہ آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ.